علیکم، میرے لیے بھی نکالنا آدھا گلاس۔ جی تو ہم یہ اس میں پڑھ رہے تھے نیکسٹ لیکچر میں، قال الحسین بن الحسن المروزی سے شروع کریں گے۔ تو حسین بن الحسن المروزی کہتے ہیں کہ سمعت عبد الرحمن بن مہدی، میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے، کنت عند ابی عوانہ، کہ میں ابی عوانہ کے پاس تھا، فحدث بحدیث عن الاعمش فقلت لیس ھذا من حدیث، بلکہ یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ شاب فنا سمعت الجامع قلت انت توقف على هذا فأي انقلب ابی حاتم قلت ولو احد العقیلی۔ جی ہم لوگ پڑھ چکے تھے، بہرحال ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ تو ہاں انہوں نے اپنے ترجمے سے نکالی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ بہرکیف تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری حدیث میں سے نہیں ہے۔ فقلت، میں نے کہا کہ یہ آپ کی حدیث میں سے نہیں ہے، اپنے استاد کو ان کا قال بلا قلت، انہوں نے کہا کہ کیسے؟ میں نے کہا کہ لا قال یا سلامہ ہاتی الدرجہ، تو انہوں نے پھر اپنی لونڈی کو بلایا سلامہ کو کہ میرا رجسٹر لاؤ، فاخرجت الدرجہ فنظر فی فاذا لیس الحدیث فی قال، تو اس میں وہ حدیث نہیں تھی، تو میں نے اس سے کہا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ صدقت یا ابا سعید، کہ ابو سعید تم نے صحیح کہا، اور دو تین دفعہ انہوں نے اس بات کو، تو من این اتیت، فمن این اتیت، تم یہ بات کہاں سے لائے؟ قلت، تو میں نے کہا ذکرت بھی وانت شاب، کہ آپ نے حدیث جوانی میں یاد کی تھی، فظننت انک سمعت، یہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی نوجوانی کے دور میں آپ کے، لیکن آپ نے اب یہ گمان کرنے لگے بڑھاپے میں کہ آپ نے اس کو سنا ہے۔ تو یہ وہ علتیں اور عدول ہوتی ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھتے حدیث کے علم میں، اور لوگوں کو اس چیز کا، آج کل کے زمانے کا کوئی بندہ کو صرف سند کو دیکھے گا، ظاہری طور پر حکم لگا دے گا کہ ھذا حدیث صحیح، لیکن یہ بات جو متقدمین علماء تھے وہ بہت ساری ایسی چھپی ہوئی شذوذ اور علتوں کو جانتے تھے جو اب کے لوگ نہیں جان سکتے، کیونکہ اب ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا گیپ آ گیا، تو وی ول ہیو ٹو ریلائی آن دیم۔ قلت ولکن تتصور وقوف من جاء بعد هؤلاء على هذه الحديث فهي عجب تنقلب به الى نفسك في سنة الحديث۔ پھر وہ جو رائٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ تصور کریں کہ اس کے بعد جو بھی آئے گا اس حدیث کے ساتھ، وہی عجب تنقلب، تو وہ کیسے عجیب انقلاب میں پڑ جائے گا اپنے نفس میں حدیث کی صنعت اور علم حدیث کے بارے میں، یعنی کہ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ یہ علم کس طرح کا ہے۔ قال ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کہتے ہیں حدثنا عبد الرحیم بن شعیب، عبد الرحیم بن شعیب کہتے ہیں قال حدثنا ابن ابی سلج، کہ ابن ابی سلج کہتے ہیں قال كنا نذكر هذا الحديث ليحيى بن معین سنتين وثلاثه، کہ ہم یحییٰ ابن معین کے سامنے 2-3 سال یہ حدیث پیش کرتے رہے، فیقول، تو کہتے تھے کہ ہوا باطن ولا يدفعه بشيء، تو وہ اس کو باطل کہتے تھے لیکن اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کر پاتے تھے۔ حتی قدم علینا زکریا ابن عدی، یہاں تک کہ ہمارے پاس زکریا ابن ابی عدی آئے، زکریا بن عدی آئے، فحدثنا بهذا الحدیث، تو انہوں نے ہمارے سامنے حدیث بیان کی، فحدثنا، انہوں نے بیان کری ہم سے یہ حدیث، عن عبید اللہ بن عمر، تو انہوں نے عبید اللہ بن عمر کے حوالے سے حدیث بیان کی، عن اسحاق بن ابی فروہ، یعنی یہ راوی جو اسحاق ابن فروہ تھا یہ گرا ہوا تھا اس سند سے جو ہم یحییٰ بن معین کے سامنے پیش کرتے تھے، یعنی وہ ہمارے سامنے، ہم جب ان کے سامنے حدیث پیش کرتے تھے۔ تو بہرکیف جب زکریا بن عدی آئے تو انہوں نے اس کے اندر اس کا ایک اضافہ کیا، فتح تو ہم آئے یحییٰ بن معین کے پاس، فاخبرنا، اور ہم نے اسے اس کی خبر دی، فقال ھذا بابن ابی فروہ اشبہ منہ بعبید اللہ ابن عمر، یعنی کہ یہی وہ ابن فروہ ہے جو اس کا استاد تھا جو اس حدیث سے گرا ہوا تھا، یعنی کہ یہ وہ علت تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ حدیث باطل ہے لیکن وہ علت ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے، پھر وہ دوسری جگہ سے ان کو اس کا علم ہو گیا۔ قلت یعنی حدیث، میں کہتی ہوں کہ یہ حدیث جو ہے موسیٰ ابن عین عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر، اب اس میں تمام راوی ثقہ ہیں، اور بیسکلی عبید اللہ نے نافع سے سنا ہوا ہے بہت ساری احادیث کو بھی، لیکن اس والی حدیث میں انہوں نے نہیں سنا ہوا، اور یہ چیز، اور یہاں بھی ابن ابی فروہ ہے بیچ میں، یعنی عن عبید اللہ عن ابی فروہ عن نافع، یہ ہے اصل سند، لیکن اس کا علم اب بعد کے لوگوں کو نہیں ہو سکتا، یہ ان علول اور علتوں سے صرف جو متقدمین تھے وہ اس چیز کو جانتے تھے، اور یہ ان پر کھلی ہوئی تھی، دی نیو دس تھنگ، جو اب کے لوگ نہیں جان سکتے۔ تو حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا یکون من اہل الصوم والصلاۃ والزکوۃ ولا حتی ذکر صیام الخیر، کہ ایک بندہ جو ہے وہ صلاۃ اور صوم کا پابند ہوتا ہے، حج زکوٰۃ کرنے والا، اچھے کام کرنے، فما یجزی یوم القیامہ الا بقدر عقلی، لیکن قیامت کے دن اسے صرف اس کے عقل کے بقدر ملے گا۔ اب یہ متن جو ہے وہ بیسکلی دین کے خلاف ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ قلت ولو ان احد من المتاخرین ارید علیہ هذا الاسناد لما تاخر ثانیا فی تصحیحہ،
یعنی کہ اگر میں کہتی ہوں کہ اگر یہ حدیث کسی متاخرین علماء پہ پیش کی جاتی تو صرف اس کی ظاہری سند کو دیکھ کے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے اس کے اوپر اس کی تصحیح کرنے میں، حکم لگانے میں کہ یہ صحیح ہے۔ قال العقیلی، عقیلی کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن احمد، عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں سمیعت ابی یقول کہ میں نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل کو کہا سنا کہ وہ کہتے تھے سعد بن سنان ترکت حدیث، کہ سعد ابن سنان کی میں نے حدیث ترک کر دی، و یقال سنان بن سعد، اور اس کو سنان ابن سعد بھی کہا جاتا ہے، وہ حدیث غیر محفوظ، اور اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں، حدیث مضطرب، اور اس کی حدیث مضطرب ہیں، وسمعت مرۃ اخری یقول، اور میں نے ان کو ایک دوسری دفعہ کہتے سنا یشبہ حدیث و حدیث الحسن، اس کی احادیث جو ہیں وہ حسن کی طرح ہیں، لا یشبہ حدیث انس۔ اب یہاں میرے خیال سے ہماری شیخ کو بھی تھوڑا سا اس میں تردد ہوا تھا، یہ میرے خیال سے حسن سے مراد جو میرا اندازہ ہے وہ ہو سکتا ہے حسن بصری ہوں، وہ تدلیس کرتے تھے، حدیث انس تو زیادہ تر صحیح ہوتی ہے اگر انس ان کے استاد ہوتے۔ فانظر کیف یدرک احدکم حقیقت الراوی، بس آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ ایک حقیقت راوی کے بارے میں علم لگانے کی کوشش کرتے تھے، والمتاخرون علی قبول حدیث حدیث ابن سنان فاللہ المستعان، جبکہ متاخرون جو تھے وہ صرف سعد ابن سنان کی چونکہ زیادہ تر نے توثیق کی بھی اس کو دیکھ کے اس کی حدیث کو صحیح کہتے تھے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ قال عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کو سنا کہتے ہوئے ابو معاویہ دریر فی غیر حدیث الاعمش مضطرب، کہ ابو معاویہ دریر جو ہے وہ دریر ہے حدیث میں، حدیث اعمش میں، یعنی کہ تمام حدیث میں اعمش کے علاوہ، یعنی کہ اعمش کے طریق سے جو روایت ابو معاویہ کرے گا وہ صحیح ہوں گی، لیکن باقی مضطرب ہوں گی، لا یحفظها حفظا جیدا، اور وہ باقی شیوخ کی روایتیں صحیح سے یاد نہیں رکھتا تھا، یہ آپ کو لیل احمد روایت عبداللہ میں مل جائے گی۔ وتر القوم، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو بعد النقاد یصححون مطلق حدیث ابی معاویہ بناء علی مطلق توثیقی، آپ زیادہ تر متاخرین کو دیکھیں گے کہ وہ نقاد جو ہیں علم حدیث کے کہ وہ تصحیح کرتے ہیں اور صحیح کہہ دیتے ہیں مطلقاً ابو معاویہ کی احادیث کو اس بات کی بنیاد پر کہ اس کی توثیق زیادہ تر علماء نے کی ہوئی ہے، وہ ان چھپی ہوئی علتوں کو نہیں جانتے تھے کہ وہ صرف اعمش کی طریق سے ان کی روایتیں صحیح ہیں، باقی سب مضطرب ہیں۔ باقی انشاءاللہ فی مرہ تانیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔